تشریف رکھیں. الملک محمود صاحب بھی آئے ہوئے ہیں راول پنڈی سے, اسلام آباد سے. اسلام آباد. آیت 73 تک ہم نے یہ تلاوت بھی کر لی تھی, ترجمہ بھی کر لیا تھا, اور 73ویں آیت یہ ہے ثم ننجی الذین. تو آج اس کے متعلق پہلے بات ہوگی. اس کے علاوہ میں نے ایک اور بھی وعدہ کیا تھا کہ ادریس علیہ السلام کے متعلق بھی مزید تحقیق کی جائے گی. وہ شروع کی ہے, ابھی تک مکمل نہیں ہوئی, کیونکہ کافی اس میں الجھنیں ہیں جو دور ہونے والی ہیں. میں انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْاثًا وَرِئْيًا. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا. كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. ثم ننجی الذین اتقوا والی جو آیت ہے, اس سے پہلے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر ضرور اس پر یعنی جہنم پر اترے گا, اور یہ ہے تیرے رب پر ایک ایسا وعدہ ہے جو فیصلہ شدہ ہے, لازماً ہو کر رہنے والا ہے. اس سے پہلے جو نقشہ کھینچا گیا ہے جہنم کا اور اس پر ورود کا, وہ یہ ہے کہ فَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. اور ہم ضرور اس میں اکٹھا کریں گے شیاطین کو, اور رب کا تیرے رب کی قسم ہے کہ ہم ضرور اس میں اکٹھا کریں گے شیاطین کو. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا, پھر انہیں جہنم کے گرد سینوں کے بل گرے ہوئے یعنی منہ کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں. حاضر اس طرح کریں گے کہ وہ جہنم کے گرد اپنے سینوں اور منہ کے بل گرے ہوئے ہوں گے. ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا, پھر ہم ان میں سے ہر گروہ کا جائزہ لیں گے
کہ ان میں سے کون رحمان کے خلاف سرکشی میں سب سے زیادہ تھا۔ اور یہ جو آیات ہیں یہ تو صاف بیان کر رہی ہیں کہ وہ جہنم جس کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے اس میں شیاطین ہی پیش ہوئے ہیں۔ ان تمہیدی آیات میں کہیں کسی مومن کا ذکر نہیں ہے، اشارتاً بھی کوئی ذکر نہیں، اور قسم کھائی جا رہی ہے محمد رسول اللہ کے رب کی کہ اے محمد تیرے رب کی قسم۔ اس لیے یہ وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک اس گروہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام بنی نوع انسان انبیاء سمیت شامل ہوں۔ یہ پس منظر ہے اس آیت کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نحن عالم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم یہ سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں داخل ہونے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یا سزاوار کون ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں مگر ضرور اس میں وارد ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ خدا تعالیٰ کا تیرے رب کا، پھر وہی رب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے طور پر اللہ کو پیش فرمایا گیا۔ تیرا رب کا حتم مقضیہ ایک قطعی فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو نجات بخش دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہیں ان کو اسی طرح اوندھے منہ وہاں چھوڑ دیں گے۔ اب یہ دو باتیں ایسی ہیں جن میں صرف اس پہلو سے تضاد نہیں کہ یہ آیات قطعی طور پر شیطان، یعنی تضاد تو ہو ہی نہیں سکتا، تضاد دکھائی دیتا ہے کہ پہلا حصہ جو آیات کا ہے وہ قطعی طور پر شیاطین اور نہایت ہی گناہ گار اور خدا تعالیٰ کے باغی لوگوں کا ذکر فرماتا ہے، اور اس ذکر کے بعد پھر یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ کون ان میں سے زیادہ بڑے ہیں اور زیادہ شیاطین ہیں، یعنی ان میں مغفرت کا امکان ابھی باقی ہے۔ ان لوگوں میں جو نسبتاً کم سرکش اور باغی ہوں گے ان کے لیے ایک مغفرت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے سب سے زیادہ اس میں داخل ہونے کا اہل کون ہے، کون سزاوار ہے۔ پھر فرماتا ہے ثم لنحن عالم بالذین هم اولی بها صلیہ، یہی وہ مضمون ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جائزہ لینا اور یہ دیکھنا کہ ان میں اصل زیادہ حقدار کون ہے جسے بہرحال بخشا نہیں جائے گا۔ تو ایک تو اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد ام منکم الا واردھا میں وہ تمام بنی نوع انسان مراد نہ ہوں بلکہ وہ تمام گروہ جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اور قرآن کریم بسا اوقات اس طرح تخاطب فرماتا ہے کہ جن باتوں کو، جن گروہوں کا ذکر ہو گیا ہے اچانک ان کو مخاطب ہو جاتا ہے، مخاطب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، یعنی اس پہلو سے یہ مطلب بنے گا وَإِن مِّنكُمْ، اے وہ گروہ جن کے حاضری کا ذکر ہو چکا ہے، جن کو ہم نے فرض کر رکھا ہے کہ ضرور جہنم کے گرد حاضر کریں گے، اس جہنم کے گرد تم لازماً اکٹھے ہو گئے، پھر تم میں سے جو زیادہ سزاوار ہیں خدا کے نزدیک ان کو تو داخل کر دیا جائے گا، اور وہ جو کچھ خوف کا پہلو رکھتے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا۔ اس مضمون کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کو جو اپنی تمام عمر گناہ کرتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ موت تک پہنچا ہے تو اس وقت تک بھی اس نے بخشش طلب نہیں کی تھی، لیکن اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی کہ مجھے جلا کر خاکستر کر دو اور میری خاک کو چاروں طرف ہواؤں میں اڑا دو۔
ایسا بکھر جائیں کہ ان کا نشان تک کہیں دکھائی نہ دے۔ اب یہ وہ ظالمین ہیں، ظالمین میں سے ایک، ان میں سے بھی بہت چوٹی کا پہنچا ہوا، اس کا جہنم پر وارد ہونا، یعنی عین جہنم کے کنارے آ کھڑا ہونا، یہ ایک طبی نتیجہ نکلتا ہے اس کے گناہوں کا۔ لیکن تقوی سے کیا مراد ہے؟ یہاں جو متقین ہیں، یہاں یہ مراد نہیں کہ متقی، جو سچے متقی خدا کے پیارے ہیں، وہ جہنم کے گرد اکٹھے کیے جائیں گے۔ وہ جو گروہ ہے وہ ہے ظالموں کا ہی سب کا سب۔ یہاں متقی سے مراد پھر ان میں سے جن کو بخشنا ہے، ان میں یہ دیکھیں کہ ان میں خدا کے خوف کا کوئی پہلو تھا بھی کہ نہیں، اور جن میں خدا کے خوف کا پہلو ہوگا ان کو ہم بچا لیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں کیا ایسے، کہ اپنی خاک کو، اپنے اولاد کو یہ نصیحت کیوں کی مجھے جلا کے خاکستر کر دو، میری خاک کو بکھیر دو، اس وقت اس نے کہا یا خدا تیرا خوف تھا، تیرے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا تھا میں۔ اس پر اللہ یہ فرمائے گا کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ اب یہ دیکھیں ان آیات کے ساتھ کیسا اس کا انطباق ہوتا ہے۔ متقی سے مراد یہاں وہ متقی نہیں جو ساری عمر نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہیں، شیاطین ہی کا حصہ ہیں، اور ان میں کچھ خدا کا خوف ضرور ہوتا ہے، اور یہ خوف ان کی نجات کا موجب بن سکتا ہے۔ ایک یہ معنی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، ایک وہ ہے جو اس سے پہلے میں درس میں بیان بھی کر چکا ہوں غالباً، کہ یہاں مراد جہنم سے مراد یہاں جس میں اگر سب انسانوں کو مخاطب کیا جائے تو وہ جہنم ہے جو اس دنیا پر نیکوں کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے سب تیار بیٹھے تھے کہ اللہ نے وہاں سے آپ کو بچا لیا۔ اور اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے کی تلاش تھی، وہ ابھی سامنے آ گیا ہے۔ ایک حوالہ ہے آئینہ کمالات اسلام کا، اور ایک شہادت القرآن کا، اور ایک الحکم کا۔ ان سب جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی موقف اختیار فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو جہنم کے گرد اکٹھے ہوں گے، اور یہ وعدہ قطعی اور لازم ہے، اگر اس کے معنی عام لیے جائیں اور تمام بنی نوع انسان اس سے مراد ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ان لوگوں کو جہنم پیش کر دی جائے گی جو خدا کے پاک بندے ہیں، اور وہ ایسی سی تلخیوں میں سے بھی گزارے جاتے ہیں کہ واقعتاً گویا جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو گئے ہوں۔ پھر اللہ متقیوں کو بچا لے گا، اور مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی جہنم نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک مرنے کے بعد کی جہنم کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تینوں جگہ اس کا تحدی سے انکار فرمایا ہے۔ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ متقین جہنم کے گرد پیش ہوں، اور اس آیت میں جہنم کا جو آخرت کی جہنم ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا ہو کہ وہ بھی پیش ہوں گے۔ وہ آیات جو میں نے دوسری کہیں تھیں وہ لکھ گئی، ہاں یہ نکالنی ہیں۔ اس مضمون کی تائید کہ جہنم میں لازماً قیامت کے بعد لازماً نیک لوگ جہنم کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے، یا جہنم کی گرمی کو ان کے قریب تک پھٹکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مضمون ان آیات کریمہ سے ثابت ہے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جن پر میرا فیصلہ گزر چکا ہے کہ وہ ان کو بہترین حسن عطا ہوگا، یعنی نیکی کا اجر، یہاں حسنہ سے مراد نیکی کا بہترین اجر عطا ہوگا۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ تو حولہ جسیہ میں تو آ ہی نہیں سکتے جو مبعدون ہیں،
اور اتنا دور ہوں گے لا یسمعون حسیسہا کہ وہ اس کی سرگوشی کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔ حسیس سے مراد دراصل جہنم میں جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں وہ جب دور سے سنائی دیں تو وہ سس کی آواز جیسے سرگوشی سے کی جا رہی ہو۔ قریب کو متعلق تو خدا تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے کہ بڑے زور سے بھڑک رہی ہوگی اور چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں، تو حسیسہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنی دور ہوں گے کہ کنارے پر جو ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے جیسے سرگوشی کی جا رہی ہو وہ بھی ان کو سنائی نہ دے گی۔ تو قطعی طور پر مرنے کے بعد کی جہنم کا اگر وہاں ذکر ہے تو پھر مخاطب وہ لوگ ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، جو اس سے پہلے شیاطین کے گروہ کے طور پر ہیں۔ اور اگر جہنم کے بعد مرنے کے بعد کی جہنم میں مراد نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ جہنم ہر قسم کی جہنم مراد ہے، تو پھر جو خدا کے نیک بندے ہیں ان کو اس دنیا میں جو عذاب پہنچتے ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہاں تک کہ واقعتاً وہ گویا جہنم کا منہ دیکھ لیتے ہیں، ان کا ذکر ہے کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے نجات بخشے گا اور بچا کے لے جائے گا۔ یہ واقعات مرنے کے بعد کا ہی ہے نہیں؟ کون سا؟ جہنم مرنے سے پہلے جو بچانا ہے وہ مرنے کے بعد کا واقعہ ہے؟ مرنے کے بعد وہ مومن اور وہ اکٹھا جو مرنے سے پہلے کا بچانا ہے، مرنے سے پہلے جو خدا اپنے پاک بندوں کو بچا لیتا ہے، جہنم ان کو دکھاتا ہے، ہر طرح کی آگ ان کے لیے بھڑکائی جاتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکائی، جیسے ہر نبی کے لیے ایک شدید مخالفت کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ یہ مرنے کے بعد واقعہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو مرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بس ایک جہنم ہے عمومی وسیع تر معنوں میں، ان معنوں میں نیکوں پر جب اس جہنم کا اطلاق ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد نہیں ہوتا۔ مرنے سے پہلے جتنے وہ دکھ دیکھتے ہیں، جتنے عذابوں میں سے گزرتے ہیں، ان پہ واقعتاً آگے بھڑکائی جاتی ہیں، ان کو آگ میں پھینکنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں اور ساری زندگی ان کی مخالفتوں میں گزرتی ہے۔ تو یہ وہ نار جہنم ہے جو غیر ان کے لیے بھڑکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نجات بخش دے گا، لیکن جو بھڑکانے والے ہیں وہ اس سے خود نہیں بچ سکیں گے اور مرنے کے بعد اس جہنم کے گرد یہ شیاطین اکٹھے ہوں گے۔ اور ان شیاطین میں سے بھی جن میں خدا تقوی کا بیج دیکھے گا اور اپنے خوف کا کچھ حصہ پائے گا، وہ مالک ہے، اگر چاہے تو ان کو معاف فرما دے، اور وہ سب کے سب لازماً جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ یہ آیات کریمہ ہیں جو اس مضمون کو کھول رہی ہیں کہ ہم پھر ان میں سے چنیں گے کون بدبخت سب سے زیادہ پیش تھے شرارتوں میں۔ بس انبیاء کے مخالفین میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ایک اور جگہ یہ لکھا ہے کہ جو شرارت میں درپیش ہوتے ہیں وہ ہیں دراصل جو سخت سزا کے مستحق ہیں، اور عامۃ الناس سارے لازماً جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ بعض دفعہ ان کو اس دنیا میں جو سزائیں مل جاتی ہیں وہی وہ جہنم بن جاتی ہے جو بزرگ نیکوں کے لیے بھی ایک قسم کا دکھ اس دنیا میں ان کو دیکھنا پڑتا ہے، جو آخرت میں نجات کا موجب بنتا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو مخالفت میں پیش ہو اور شریروں کا سردار ہو، ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے ایسے لفظ استعمال کیے جس پہ بہت مولوی تیش کھاتے ہیں، مگر مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ گروہ ہے بدبختوں کے سرداروں کا جن کا یہ حال ہے۔ تو اس لیے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے، اس کے متعلق کوئی انسان قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم چونکہ رحمان رحیم ہے اس لیے جو مرضی کر لو۔ جہاں تک اس کے غضب کا تعلق ہے، قطعی طور پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ گناہ گار ہوں اس لیے میری مغفرت کے دن لکھے گئے، ختم ہو گئے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان جو زندگی ہے، نہ ادھر کا یقین نہ ادھر کا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے
دن بسر ہو اور ڈرتے ڈرتے رات گزرے، یعنی خدا کا خوف بہرحال شامل حال رہے، اور خوف کے تقاضے میں جو احتیاطیں انسان کی طاقت میں ہیں وہ اختیار کی جائیں۔ اب سمجھیں بات؟ ہیں؟ شکریہ۔ آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ وہ تو بتایا ہی نہیں آپ نے، بیچاری جو سب سے زیادہ مہمان نواز بیٹی ہے، ابھی تک بیماری ہے، فیاض کی بیوی۔ یہ ابھی تک بیماری ہے۔ اچھا، میں نے اس کو رات دوائی بھجوائی تھی، یہاں سے بھجوا دی تھی، اور صبح بھی فی الحال پتہ کرنا پھر فون کر کے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ یہ آیت اسی مضمون پر روشنی ڈال رہی ہے کہ دنیا میں جو کفار ہیں وہ اپنے آپ کو نعمتوں کی حالت میں پائیں گے اور تانے کے طور پر کہیں گے، کیوں جناب اے ایمان والو، بتاؤ تو صحیح کہ ہم میں سے کون سا فریق مقام اور مجلس کے لحاظ سے بہتر ہے۔ ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں اور بڑی عزتوں والے ہیں، اور ہمیں دنیا کے مقامات میں سے بڑے مقام عطا ہوئے ہیں۔ یہ جو ان کا تانے دینا اور ان کو ذلیل مقام پر دکھانا، یہ بتا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے جہنم کی زندگی پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تانوں سے زیادہ اور بھی زیادہ ان کے دل دکھاتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ وہ کتنے ہی لوگ تھے اس سے پہلے، قرن سے مراد بستیاں بھی ہی ہیں، وہ قومیں بھی ہیں، نسلیں ہیں، تو ان سب کے لیے لفظ قرن استعمال ہوتا ہے۔ کتنی ہی بستی کے رہنے والی نسلیں تھیں، کتنے ملکوں کی قومیں تھیں، یہ سارا مضمون قرن میں آ جاتا ہے۔ دراصل قرن زمانے کو کہتے ہیں، یعنی کتنے ہی زمانوں میں رہنے والے لوگ تھے جو اس سے پہلے گزر گئے، وہ ان سے زیادہ اساساً ساز و سامان کے لحاظ سے ان سے زیادہ تھے، وریہ اور نمود و نمائش کے لحاظ سے بھی ان سے زیادہ تھے۔ بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تانا کرتے تھے کہ بتاؤ جی اب کون بہتر حال میں ہے، ان کا یہ جواب ہے، اور یہ آئندہ کے لیے بھی ہمیشہ اس صادقانہ والا جواب ہے کہ تم سے پہلے بہت سے ایسے گزرے ہیں جو نمود و نمائش اور اپنے دنیا کے مال و دولت کے لحاظ سے تم سے زیادہ اونچے مقام پر تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا۔ تو کہہ دے کہ جو بھی گمراہی میں ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، رحمان اس کو کچھ مہلت دیتا ہے اور خوب مہلت بھی دیتا ہے۔ یمدد لہو مدہ میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، کچھ مہلت دینا اور خوب مہلت دینا، تو یہ اس کی مرضی ہے مگر کہ کتنی مہلت دے، مگر دنیا میں مہلت کا نظام جاری ہے، اور ان لوگوں میں سے بعض تھوڑی مہلت پاتے ہیں، بعض زیادہ لمبی مہلت پا جاتے ہیں۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہ جو کچھ مہلت کا معنی ہے، یہ جو واقعات ہیں ان کی روح سے کرنا لازم ہے، کیونکہ انبیاء کے مخالفین میں بعضوں کو تھوڑی مدت دی جاتی ہے، اور وہ جلدی عبرت کا نشان بنا دیے جاتے ہیں، بعضوں کی رسی دراز کی جاتی ہے، اور انبیاء کے وصال کے بعد بھی بڑی حسرت اور ناکامی میں مرتے ہیں۔ تو اس لیے مدہ کا مطلب ہے ان کو مہلت ایک قسم کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے اندر دونوں ہی معنی شامل ہیں، مدن کچھ مہلت دینا اور مدہ خوب مہلت دینا۔ پس حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، جب ان کو
وہ دیکھ لیتے ہیں اس بات کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یعنی یا وہ عذاب ہوتا ہے یا انقلاب کی گھڑی۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، یہاں مراد الساعہ سے مراد قیامت بھی لی گئی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ مدہ کے ان معنوں کے لحاظ سے جو میں نے کیے ہیں یہ مراد ہو سکتی ہے۔ بعض ان میں جلدی عذاب میں پکڑے جاتے ہیں اور یہ ان کی مہلت ہے، یعنی دیکھتے دیکھتے انبیاء کی موجودگی میں، اور بعض کا عذاب وہ انقلاب ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر ان کی کچھ پیش نہیں جاتی، وہ روحانی انقلاب جو انبیاء کے آنے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جب وہ انقلاب رونما ہوتا ہے تو پھر یہ ایک جہنم کی آگ میں جلنے لگتے ہیں، اور پھر وہ اس انقلاب کی راہ میں کسی قسم کی روک نہیں ڈال سکتے۔ یہ ان کی مہلت اس غرض سے ہوتی ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام اور نامراد کر دیا ہے۔ اس وقت فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، تب وہ جان لیں گے کہ ان میں سے مرتبے کے لحاظ سے، مکان کا لفظ مرتبے کے معنوں میں بھی ثابت ہے لغت کے لحاظ سے، لغت سے، اور اہل تفسیر نے اس معنی کو تسلیم کیا ہے۔ کیوں جی مومن صاحب، آپ نے ابھی دیکھا تھا اس میں نکلا ہے نا مکان کا لفظ، تو مکان سے مراد یہاں مقام اور مرتبہ ہے۔ تو کون مقام اور مرتبے میں زیادہ ذلیل تھا؟ شر سے مراد ویسے تو شرارت وغیرہ ہے، مگر شر مکان جب کہتے ہیں تو مراد ہے سب سے زیادہ ذلیل حالت میں، وہ اضعف و جندہ، اور لاؤ لشکر کے لحاظ سے سب سے زیادہ کمزور، اس کی لاؤ لشکر کسی کام نہیں آئے۔ بس یہ اس دنیا میں پورا ہونے والا وعدہ ہے، آخرت میں بھی ہوگا مگر اور رنگ میں۔ یہاں ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جن مخالفین کا ذکر پہلے گزرا ہے، وہ تان و تشریح کیا کرتے تھے، ان کو اس دنیا میں بھی دکھا دیا جائے گا۔ بعض عذاب کی حالت میں مارے جائیں گے اور بعض لمبی مہلت پائیں گے، تو اس غرض سے کہ اپنی ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھیں۔ اب اس سے پہلے غالباً قرآن کریم کی مجلس میں ذکر گزر چکا ہے ثناء اللہ صاحب امرتسری کا، اس کو لوگ یہاں بھی اچھالتے ہیں نام، کتابیں لکھ کے عربی میں بھی اس مضمون کو کافی پھیلایا گیا ہے کہ دیکھ لو مباہلہ ہوا اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ شکست کھا گئے۔ اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ثناء اللہ نے جب یہ لکھ دیا کہ مجھ سے دعا کی پیسے پہلے اجازت کیوں نہیں لی، مجھے آپ کی شرطیں منظور نہیں ہیں، میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مرتا ہے، میں اپنے ثبوت کے طور پر اس کو مسلمہ کذاب کو پیش کرتا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد زندہ رہا، اور یہ اصول کہ جھوٹے کی رسی دراز کی جاتی ہے، میں اس کا قائل ہوں۔ پس جب حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ جو کچھ ہے لکھ دو، تو اس نے لکھ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف عمر کا لمبا ہو جانا ضروری نہیں کہ دلیل بنتا، مگر جس حال میں اس کی عمر لمبی کی گئی ہے وہ بہت بڑا ایک نشان ہے مسیح موعود علیہ السلام کی تائید میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی زندگی میں فوت ہوئے، مگر آپ کا سلسلہ نہیں مرا، آپ کی اولاد زندہ رہی، پھیلتی رہی، پھولتی پھلتی رہی، ساری دنیا میں پھیلی، اور اس ساری بات کو ثناء اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور ایک ہی بیٹا تھا اس کا جو امرتسر سے ہجرت سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا اور اولاد کی صف لپیٹ دی گئی، اور جو اس کا سرمایہ، جو اس کی کتابیں، جو اس نے سب کچھ ساری عمر کمایا تھا، وہ سارا اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کر دیا گیا، اور بڑی حسرت کے ساتھ وہاں سے نکلا ہے اور ذلت کے ساتھ۔ اور جب سرگودے میں آ کے اس نے دم دیا ہے
تو کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اس حالت میں مرا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگا کب آیا اور کب نکل گیا۔ تو یہ ہے مدہ والی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جن کو اس دنیا میں مہلت دی جاتی ہے وہ نامرادی دیکھنے کے لیے دی جاتی ہے، اور وہ ضرور دیکھتے ہیں پھر اپنی نامرادی اور انبیاء کی کامیابی، یہ دونوں باتیں ثناء اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس حسرت میں جان دی ہے اس نے۔ اس کے جو اقتباسات ہیں آخری وہ جو ہمارے پاس جو اس کے متعلق مضمون ہے اس میں وہ نہیں نکلے، میرے علم میں ہیں تھے ایسے جس میں اپنے منہ سے وہ اپنی حسرت کا اقرار کرتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہدایت پا گئے ہیں ہدایت میں بڑھائے گا۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں، وخیر مردہ، اور انجام کے لحاظ سے بھی وہ بہت بہتر ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا نہیں یا اس کے حال پر غور نہیں کیا جس نے انکار کیا ہماری آیات کا؟ وقال، اور کہا، لأوتین مالا وولدا، مجھے ضرور مال اور اولاد عطا کیے جائیں گے، یعنی میں مال اور اولاد میں تمہارے سے مخالفین سے جو یعنی اپنے انبیاء اور ان کے ماننے والوں سے زیادہ برکتیں پاؤں گا اپنے رب سے۔ اپنے رب کا لفظ تو نہیں آیا مگر اوتینا میں بغیر کسی فاعل کے ذکر کے مجہول طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مجھے ضرور دیا جائے گا، یعنی جو بھی اس کا خدا ہے، اس کی کوششیں، اس دنیا کے اسباب جن پر بھی وہ بنا رکھتا ہے ان پر نظر رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ضرور مجھے مال اور اولاد میں زیادہ دیا جائے گا۔ اطلاع الغیبہ، کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان سے کوئی عہد اس نے باندھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سنکتب ما یقول، ہم لکھ رکھیں گے جو اس نے کہا ہے، ونمد لہ من العذاب مدا، اور ہم اسے عذاب آنے سے پہلے پہلے کچھ مہلت دیں گے۔ اس لیے یہاں مدن پھر وہی استعمال ہوا ہے، ہم اس کا فیصلہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں کریں گے کیونکہ خدا کے اختیار میں یہ بھی دنیا ہے وہ بھی دنیا ہے، یہاں عذاب دے یا وہاں عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان علو ہے، اس کی بلندی کی شان ہے، اس کو ان چیزوں سے ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ چند دن اگر کوئی ہنس بھی لے تو بالآخر اس کے سامنے پہنچنا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ پکڑ میں بعض دفعہ ڈھیلا ہوتا ہے، مگر اس لیے کہ اس دنیا کا کچھ فیض تو وہ حاصل کر لیں۔ اور یہاں بار بار اس صورت میں لفظ رحمان استعمال ہوا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے سب دنیا میں ہر ایک کے لیے ایک فیض عام جاری فرمایا، اس فیض عام کے نتیجے میں بارشیں پتھروں پر بھی برستی ہیں، ریت پر بھی برستی ہیں اور زرخیز زمینوں پر بھی، اور اس کا فیض کسی تفریق کے بغیر جو رحمانیت کا عام فیض ہے وہ سب پر جاری ہے۔ اس پہلو سے لفظ رحمانیت جو لفظ رحمان کا یا صفت رحمان کا بار بار کی تکرار، اس کا بار بار دہرانا اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی لیے لفظ
مد اور مہلت کو بکثرت یہاں استعمال فرمایا گیا ہے کہ رحمان خدا ہے، اسے جلد وہ کچھ تو تمہیں اپنے فیض سے حصہ دے گا، ورنہ وہ رحمان نہیں رہتا۔ اس لیے اس دنیا میں جو تم نعمتیں حاصل کر لو گے، کچھ لمبا دے دیا عرصہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی رحمانیت کی عمومیت ثابت کر دو گے تم کہ ہاں تمہارے جیسے بدبختوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کا کچھ فیض ضرور پہنچا دیا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم اس کا وارث بن جائیں گے، اس کا جو وہ کہتا ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ مطلب ہے ہر انسان جو مال اور نام و نمود کی باتیں کرتا تھا اس دنیا میں، اسے اگر ہم نے مہلت دے بھی دی تو فرق کیا پڑا، کیونکہ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ جائے گا، آخر خدا کی ملکیت کی طرف اس کی ملکیت لوٹ جائے گی، اور خدا سے لے کر کہیں کچھ بھاگ نہیں سکتا، عارضی استفادہ کر سکتا ہے۔ بس اس سے پہلے جو یہ ذکر تھا کہ بہتر وہی ہے جس کی خیر باقی رہے اور جاری رہے۔ مراد یہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیض وقتی نہ ہو، وہ آ کر واپس نہ لے لیا جائے، بلکہ اس کا ساتھ دینے والا ہو، وہی بہتر اجر ہے۔ اور ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کا سب کچھ جو کچھ بھی تھا ان کے ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور آخر اللہ ہی وارث بنے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان کے لیے عزت کا موجب بنے۔ کلا، خبردار، لفظ کلا کا معنی ہے نہیں، ہرگز نہیں، اور اس کو خبردار کے معنوں میں، توجہ دلانے کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ خبردار ایسی بات نہیں، تو غور کرو، جاگ اٹھو، دیکھو کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، جن کی وہ باتیں کر رہے ہیں، جن کو انہوں نے خدا کے سوا معبود بنا کر اپنی عزت کا ذریعہ بنا رکھا ہے، وہ ضرور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان پر ان کے سخت مخالف ہوں گے۔ ان قیامت کے دن جب ایسے معبودان کو ایسے معبودان کا یہاں ذکر ہے جو زندہ وجود ہیں، ایسے معبودان کا ذکر ہے جو ارباب من دون اللہ انہوں نے بنائے ہیں، نیک لوگ تھے، جن کی سب سے بڑی مثال حضرت مسیح ہیں۔ تو حضرت مسیح سے جو سوال و جواب ہے جس میں وہ ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ دراصل تمام ایسے معبودان ہیں جن کو میں باطلہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی ذات میں وہ نیک اور بزرگ لوگ تھے، لیکن معبود کے لحاظ سے لازماً معبود نہیں تھے۔ بس وہ تمام معبود جو فرضی ہیں یہاں ان کا ذکر نہیں ہو رہا، ایسے معبودان کا ذکر ہو رہا ہے جو حقیقی وجود تھے اور خدا کے حضور پیش ہوں گے، اور ان سے پھر اپنی شدید مخالفت کا اظہار کریں گے۔ ان معبودان میں ایسے بھی شامل ہو سکتے ہیں جو خود سزا کے مستحق ہوں، مگر قیامت کے دن ان سے جان بچائیں گے کہ ہم نے تو کوئی نہیں کہا تھا، ان کو تو آپ ہی کر رہے تھے۔ ان کا تذکرہ بھی خدا قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ تو معبودان کی مختلف قسمیں ہیں، اور ہر آیت میں جہاں معبودان باطلہ کا ذکر ہے ایک ہی قسم مراد نہیں ہے، بعض سیاق و سباق سے اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہاں مخصوص معبودان باطلہ ہیں۔ بس اس آیت میں جن معبودوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ نیک لوگ اور بزرگ ہیں، جن میں انبیاء بھی شامل ہو سکتے ہیں، جن کو ان ظالموں نے ان کے علم کے بغیر خدا کے سوا معبود بنا لیا تھا۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، یہاں سے اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعوزهم مزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم مدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أن دعوا للرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. سورہ مریم ہے نا، اس میں جتنا رحمانیت کا ذکر ہے اتنا کسی اور صورت میں اس طرح نہیں ہے. سورہ رحمان میں بھی لفظ رحمان کی وہ تکرار نہیں ہے جو سورہ مریم میں ہے، اور یہ سارے مضامین خدا تعالیٰ کی رحمانیت سے تعلق رکھتے ہیں. اور حضرت مریم کے ہاں بچہ پیدا ہونا بھی چونکہ ایک غیر معمولی تخلیق سے تعلق رکھتا ہے، اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے انسان کا خلق فرمایا ہے. اس لیے رحمانیت کے ایک خاص رنگ میں جلوہ گر ہونے کے نتیجے میں، جس سے مرد سے ملے بغیر ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا ہے، رحمانیت کا ذکر اس صورت میں کثرت سے آپ کو ملتا ہے. اور باقی سارے مضامین بھی مولد دینے کے یہ سارے رحمانیت سے تعلق رکھتے ہیں. اور سب سے بڑا رحمانیت کا تعلق یہ ہے کہ یہاں انتقال ہونا ہے پہلی شریعت کا دوسری شریعت کی طرف، اور الرحمن علم القرآن میں قرآن کو رحمان کی طرف منسوب فرمایا گیا ہے. اس لیے تمام وجوہات اکٹھی ہو گئی ہیں کہ اس صورت میں بار بار رحمان کے تذکرے ہوں. اب دیکھیں ان آیات میں جو بھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، پہلے جو ایک قسم کا اشکال پیدا ہوا تھا اس کا جواب آ گیا ہے. الم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوزهم عزا، کیا تو نہیں دیکھتا کہ ہم شیطانوں کو کافروں کی طرف بھیجتے ہیں جو انہیں طرح طرح سے اکساتے ہیں. یوم ناشر فلا تعجل علیہم، ان پر جلدی نہ کر، ان کے لیے جلدی فیصلہ نہ چاہ. تعجل علیہم کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. انما نعد لهم مدا، ہم ان کے لیے ان کا لمحہ لمحہ شمار کر رہے ہیں. جو کچھ بھی وہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ ہمارے شمار کے اندر ہیں، ہماری گنتی میں ہیں. یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا،
اب دیکھیں مومنوں کو اور متقیوں کو جہنم کے گرد تو اکٹھا کیا ہی نہیں گیا بالکل، بلکہ عظیم شان سلوک ہے ان سے. یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم متقین کو جس دن ہم متقین کو اکٹھا کریں گے رحمان کی طرف، وفدہ معزز مہمانوں کی طرح. اب جہنم کے گرد اوندھے منہ پڑے ہونے کو معزز مہمان کیسے کہا جا سکتا ہے، اور پھر وہاں سے بچا لیا جائے. بس یہ وہ لوگ ہیں جو مبدون ہیں، جہنم سے اتنا دور رکھے جائیں گے کہ اس کی حسیس بھی سنائی نہیں دے گی. اب کتنا نمایاں فرق ہے پہلی آیات کے بیان کا جو شیاطین سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ آیات جو متقین سے تعلق رکھتی ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، ہم مجرموں کو جہنم کی طرف گھاٹ کے طور پر لے جائیں گے، جو ان کا گھاٹ ہوگا. تو اس لیے وہ جو میرا مسلک تھا کہ یہاں مخاطب ام منکم الا واردھا ہے، واردھا میں الشیاطین مخاطب ہے، جہاں تک آخری جہنم کا تعلق ہے. مجھے اس میں قطعاً کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ آیات اس کی تائید کر رہی ہیں. جہاں تک دنیا کی جہنم کا تعلق ہے، اگر جہنم کے مضمون کو وسیع لینا ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. قطعیت کے ساتھ یہ بات درست ہے کہ دنیا میں ایک قسم کی جہنم ان کو پیش کی جاتی ہے، اور وہاں دیکھنے والے ان کو ذلیل سمجھتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں، گویا ان کے رحم و کرم پر ہیں اور ان کو جہاں مرضی اٹھا کے پھینک دیں. بس خدا تعالیٰ جس جہنم کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس میں مجرمین اوندھے منہ پڑے ہوں گے، وہ یعنی تمام لوگ اوندھے پڑے ہوں گے، وہ تمام لوگ شیاطین اور مجرمین ہیں، جیسا کہ اس آیت میں ہے وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. پھر ہم ایک گھاٹ کے طور پر جس طرح جانوروں کو ہنکا کے لے جایا جاتا ہے، اس طرح مجرمین کو وہاں ہنکا لے جائیں گے. لا یملکون الشفاعۃ، وہ کسی قسم کی شفاعت کی کوئی طاقت نہیں رکھیں گے. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے، یعنی وہ نبی یا نبیوں کا سردار جس سے رحمان نے عہد کیا ہے کہ تیری شفاعت قبول کی جائے گی. اس کے سوا کسی کو شفاعت کا حق نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی. اور یہاں رحمان کے ساتھ شفاعت کو پھر جوڑا گیا ہے. اس لیے وہ جو بخشش کا ذکر تھا کہ مجرموں کو بھی بخش سکتے ہیں، اس کا شفاعت سے تعلق ہے. ان کی شفاعت کہ یہ مراد نہیں کہ ان میں سے کسی کو شفاعت کا حق ملے گا، ان کو تو حق کا سوال ہی نہیں، لیکن ایک ایسا شفاعت کرنے والا ہوگا جس سے خدا نے عہد کر لیا ہے. اس کی شفاعت ان کمزور بندوں کے حق میں بھی سنی جائے گی جن کے متعلق اگر جہنم کا فیصلہ کیا جائے تو بعید نہیں تھا، اور وہ اس لائق ٹھہرتے تھے، مگر شفاعت کے نتیجے میں ان کی کسی نیکی کے نتیجے میں جن کا تعلق خدا کی رحمانیت سے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رافت سے ہے، ان کی حق میں سفارش قبول کر لی جائے گی. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. اب یہ مضمون عیسائی قوموں کی طرف لوٹ رہا ہے، کیونکہ آغاز بھی اس کا حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہے. اس لیے قرآن کریم کا طریق ہے کہ جس مضمون سے شروع کرتا ہے آخر پر اس مضمون کو سمیٹتا ہوا وہاں دوبارہ پھر آخرت میں ذکر فرماتا ہے اس مضمون کا، تاکہ ساری بات سمیٹی جائے. اس میں بہت سی باتیں ہیں، بہت سے انبیاء کے قصے ہوئے، تبدیلی شریعت کا ذکر چلا. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کا بیٹا رحمان کا بیٹا بنا لیا ہے، لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت ہی بری بات بنا لائے ہو. اب وہی طرز تخاطب ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہاں یہ نہیں فرمایا اللہ ان کو مخاطب ہو کر یہ کہے گا، اچانک ان کو مخاطب ہو جاتا ہے. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان لوگوں نے کہا کہ خدا نے ایک بیٹا پکڑ لیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، انہوں نے تو نہیں کہا، یہ اللہ ان سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے
کہ تم تو بہت بری بات لائے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑیں. وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ لرزتے ہوئے گر پڑے. یہ جو پہاڑوں کا لرز کر گرنا ہے، اس سے جو بھی مراد ہے وہ سورہ طٰہٰ میں جو بعد میں آ رہی ہے وہ کھول دی گئی ہے. اور یہاں عیسائی حکومتوں کے ٹوٹنے اور پارا پارا ہونے کی پیشگوئی ہے. یہ محض ایک وہ فصاحت و بلاغت کا کلام نہیں ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ لرزیں اور پارا پارا ہو جائیں. یہ آخری زمانے کی جنگیں اور بلائیں اور جو ایٹامک وارفیئر ہوگی، نیوکلیئر وارفیئر، اس کے نتیجے میں جو واقعات رونما ہوں گے ان کا ذکر ہے. جب یہ بلائیں آسمان سے اترتی ہیں تو واقعتاً آسمان پھٹ پڑتا ہے اور زمین شق ہو جاتی ہے. ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار ہی نہیں. اور پہاڑ لرزنے لگتے ہیں اور پہاڑ گر بھی پڑتے ہیں. قریب ہے کہ لفظ سے بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ضرور نہیں کہ سارے پہاڑ گر ہی پڑیں، مگر ایسی حالت کو پہنچ جائیں گے جہاں ظاہری طور پر بھی پہاڑ گر سکتے ہیں مگر معنوی طور پر وہ گریں گے. جیسا کہ اگلی صورت میں انہی قوموں کے حوالے سے ذکر موجود ہے کہ تو دیکھے گا کہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یسلونک عن الجبال کی آیات ہیں جو اس صورت میں جب چلیں گے ہم اس میں تو پھر ان آیات کا نسبتاً تفصیل سے بیان ہوگا. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا. پہلی جگہ اتخذ الرحمن ولدا کا الزام تھا جس سے بات شروع ہوئی ہے، اور اب انہوں نے خدا کے سوا بیٹے کا دعویٰ کر دیا ہے. پہلے اللہ پر الزام تھا کہ اس نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اس میں عیسائیت کے سب فرقے شامل ہو جاتے ہیں. بعض ان میں سے بیٹا بنانے کا لفظ استعمال کرتے تھے مگر لفظاً اس کی جو انسانی تخلیق کی طرح پیدائش ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، مرتبہ دیتے تھے، اور مرتبہ دینے کے لحاظ سے گناہ گار وہ بھی بنتے تھے. لیکن یہ اختلافات بڑی دیر تک عیسائی فرقوں میں رہے ہیں. یعنی مشرک فرقوں میں بھی ایسے مشرکین تھے جو یہ کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے عیسیٰ کو بنا لیا ہے بیٹا اس لیے وہ اس کا شریک ہو گیا، لیکن اس طرح پیدا نہیں ہوا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. اب یہ ہے دعوا للرحمن ولدا. پھر جب بگڑے گی عیسائیت مزید اور آخر پر پہنچے گی تو سارے پھر اس کی خدا کی طرف بیٹے کے دعوے شروع کر دیں گے، اور یہ عیسائیت کی قدر مشترک بن گئی ہے. عیسیٰ خدا کا بیٹا، یہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ عیسائی نہیں ہے جو یہ بات نہیں مانتا. اب وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور خدا کو ہرگز زیب نہیں دیتا، اس کی شان کے خلاف ہے، أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، کہ وہ کوئی بھی بیٹا بنا لے. ان کل من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تمام کا تمام آت الرحمن عبدا، عبد کے طور پر خدا کے حضور حاضر ہوگا. یعنی اس دنیا کی مخلوق کی بحث نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے وہ تمام کی تمام خدا کے حضور حاضر ہوگی اور عبد کے طور پر ہوگی، بیٹے کے طور پر نہیں. لقد احصاہم وعدہم عدا، ہم نے ان کا خوب شمار کر رکھا ہے اور انہیں گن لیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. یعنی ان کی تمام حرکتیں اور ان کی شخصیتیں کسی دور میں بھی خدا کی نظر سے غائب نہیں رہیں، اور خدا تعالیٰ کی کتاب میں ان کا ذکر موجود ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور یہ تمام لوگ فردن فردن خدا کے حضور حاضر ہوں گے. ان الذین آمنوا، یہاں مراد موت ہے. اگر اجتماعی موت بھی ہو تو ہر فرد جو مرتا ہے
وہ کثیر تعداد میں اکٹھے مرنے والوں میں سے شامل ہونے کے باوجود اپنی موت مرتا ہے، اور ان کا حشر نظر بھی اکٹھا ایک جگہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی موت کی قیامت ٹوٹتی ہے وہ ہر شخص پر فردن فردن ٹوٹتی ہے۔ یہ مضمون ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ 50,000 اکٹھے نہیں مر سکتے، مریں گے سب اکٹھے بھی مریں تو ہر شخص کی موت انفرادی شمار ہوتی ہے، اور وہ اکیلا حاضر اٹھتا ہے، اکیلا اپنی قبر میں جاتا ہے، وہ سارے اکٹھے نہیں پیش ہوتے کسی جگہ۔ لیکن قیامت کے بعد پھر اکٹھا پیش ہونے کا مضمون ہے۔ تو یہاں دنیا کی موت کی بحث ہے، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، لیکن یوم القیامہ کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ فردن فردن آئیں گے۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ دنیا میں فردن فردن مرتے ہیں، مگر قیامت کے دن فردن فردن آئیں گے کے ساتھ اس آیت کا کیا مضمون ہے کہ حشر نشر ہوگا، اکٹھے ہوں گے، اکٹھے پیش ہوں گے۔ اس مضمون کو قرآن کریم کی دوسری آیات کھول رہی ہیں کہ ہر شخص جو جی اٹھے گا وہ انفرادی طور پر اٹھے گا، اپنی قبر پھاڑتا ہوا نکلے گا۔ اور قیامت میں دو معنی ہیں، ایک ہیں جی اٹھنے کے، ایک پیشی وہ ہے جس میں وہ خدا کے حضور جی اٹھیں گے اور خدا کے سامنے جانے کے لیے دوڑیں گے، جس رنگ میں بھی ان کا دوڑنا مقدر ہے۔ دوسرا ہے حشر نشر کا میدان، جس میں آخری فیصلہ ہونے والا ہے، وہاں اکٹھے کا مضمون چلتا ہے۔ پھر اس میدان میں سب کا اکٹھے ہو جانا، اس میں گروہ در گروہ بانٹا جانا، صف در صف کھڑا کیا جانا۔ یہ پہلی پیشی کے بعد جو پہلی پیشی ہے خدا کے حضور، ان کا اٹھنا اور کہنا کہ اوہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، یہ اکیلے اکیلے ہے۔ پھر وہ حشر نشر کا مضمون الگ چلتا ہے۔ بس کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار بن کر نہیں آئیں گے، جتھا بنا کر نہیں آئیں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ایک طاقت ہیں، اس طاقت کے طور پر اٹھیں اور گویا نعوذ باللہ من ذالک خدا کو مروب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہوگا، ہر ایک اپنی جان لے کر آئے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، سیجعل لهم الرحمن، رحمان ان کے لیے محبت کے سامان فرمائے گا۔ اس سے مراد خدا کی محبت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اندر آپس میں جو محبت ہے اس کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یجلو سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر وہ ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوں تو قرآن کریم کی دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں سے سارے کینے نوچ نکال لے جائیں گے اور باہر پھینک دیے جائیں گے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اس پہلو سے دنیا کے بغض، دنیا کے کینے ان لوگوں کے لیے جو خدا کے نزدیک نیک لکھے گئے ہیں، جن میں نیکی کا غلبہ ہے، وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ نہیں رہیں گے اور ایک صاف پاک دل لے کر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو تیری زبان پر آسان فرما دیا ہے، آسانی سے جاری فرما دیا ہے۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تو متقیوں کو خوشخبری دے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، اور ڈرائے جھگڑنے والی قوم کو۔ یہاں چونکہ عیسائیت کا ذکر چلا ہے، آخر پہ وہی مضمون ختم ہو رہا ہے، یہاں باب لد کی طرف بھی اشارہ ہے، جہاں شکست ہوگی دجال کو، دجال مارا جائے گا۔ تو اس لد قوم کو ڈراؤ کہ تمہارا ایک انجام آنے والا ہے، تمہارے اپنے جھگڑوں کے ساتھ جو تم مسیح موت سے کرو گے، ان جھگڑوں کے دروازے پر مارے جاؤ گے، یعنی دلائل کی روح سے تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور دلائل کے میدان میں تم شکست کھاؤ گے، اگرچہ ہتھیار اور نفری تمہاری زیادہ ہی ہو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ،
کیا تو ان میں سے کسی کو محسوس کر سکتا ہے یا کرتا ہے؟ اور تسمع لہم رکزا، یا کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے؟ مطلب ساری قومیں اپنے اپنے انجام کو پہنچ گئیں، اور تاریخ میں ایسی ایسی قومیں بھی ہیں جن کی خبر کے اشارے تک تمہیں نہیں پہنچے، لیکن قرآن کریم نے اجتماعی طور پر مثالاً ان کے ذکر فرما دیے ہیں، ورنہ ہمیں یہ بھی نہ پتہ ہوتا کون آئے، کب آئے اور کب چلے گئے۔ اب یہ سورت ختم، اور کل انشاءاللہ سورت طہ۔